بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 30 ملین سے زائد لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 25 لاکھ افراد وہ ہیں جو باقاعدہ طور پر پکے ملحد یعنی ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ حقیقت میں ان چھپے ہوئے ملحدین کی تعداد اس سے کہیں گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے یہاں کے سخت قوانین اور سوشل پریشر یعنی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے وہ کھل کر اپنے عقائد کا اظہار نہیں کرتے، مگر اندر ہی اندر وہ شکوک کے اس فکری کینسر کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جسے چند دہائیاں قبل تک دنیا کے سب سے زیادہ مذہبی ممالک میں شمار کیا جاتا تھا۔ آج اسی معاشرے میں لاکھوں لوگ خاموشی سے الحاد کی تاریکی میں ڈوب رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے اس ہولناک تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا جس نے اتنی بڑی تعداد کو اپنے ہی خالق سے کاٹ دیا؟ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ ہمارا قرآن کریم تو منطقی، سائنسی اور عقلی معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں ایسی ٹھوس دلیلیں اور نشانیاں موجود ہیں جو بڑے سے بڑے ملحد کے دماغ میں اٹھنے والے ہر شک کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کامل کتاب، اتنی خوبصورت سنت اور احادیث، اتنے مضبوط دلائل اور اتنے خوبصورت دین کے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ اس سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آخر یہ اندھیرا کیوں پھیل رہا ہے؟ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت مجبوری ہم نے کبھی سچے دل سے اس کتاب پر غور و فکر کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، سنت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے قرآن کریم کو صرف ثواب کمانے کے لیے تو پڑھا، لیکن اس کے اندر موجود کائنات کے رازوں، عقلی دلیلوں اور سائنسی معجزات پر نہ تو خود غور کیا اور نہ ہی وہ دلیلیں اپنے نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم نے انہیں صرف فتوے دیے، دلیل اور منطق نہیں دی۔ اس غور و فکر کے نہ ہونے کا کتنا بھیانک نقصان ہو رہا ہے، اور جب یہی قرآن کریم دلیل کسی بھٹکتے ہوئے نوجوان کو مل جائے تو اس کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کا احساس مجھے اس وقت شدت سے ہوا جب پچھلے دنوں اسلام آباد کے ایک ATM پر پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا تھا۔ سلام کے بعد اس نے پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر سفیان ہیں؟ میرے اسبات میں سر ہلانے پر وہ بولا، میں میڈیکل 4th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا ذہن بدل چکا تھا، میں دین سے بہت دور جا رہا تھا، لیکن آپ کی ویڈیوز نے مجھے واپس دین کی طرف موڑ دیا ہے، میں لوٹ آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر رکھا، یہاں رکھا، اور ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ کام کبھی مت چھوڑیے گا۔ اس ایک لمحے میں مجھے ایسا لگا جیسے صرف یہ ایک طالب علم نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس کے دل میں شک آ چکا ہے، جس کے ذہن میں سوالات کا طوفان ہے، وہ پکار پکار کر ہم سب سے کہہ رہا ہو، خدا را ہمیں ڈوبنے مت دیجیے گا، ہم ڈوبنا نہیں چاہتے، بس ہمارے سوالات کے جوابات دے دیجیے، ہماری اصلاح کیجیے، ہمیں راستہ دکھا دے، ہمیں ڈوبنے مت دیں۔ میں دیر تک اس احساس کے سحر میں گم رہا۔ مجھے وہ کمنٹس یاد آئے جہاں لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ ملحدین یعنی ایتھیسٹ کے سوالات کے جواب مت دیں، قرآن کو سائنس سے مت جوڑیں، اس سے انہیں پبلسٹی ملتی ہے اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرے اندر ان کے لیے کوئی نفرت نہیں، ان ملحدین کے لیے۔ میں سچے دل سے انہیں بھی گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ یہ رہنمائی نہ بھی لینا چاہیں تو کم از کم وہ ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ملحد تو نہیں ہے لیکن شکوک کا شکار ہیں، وہ ان جوابات سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اور یقین جانیں، دلیل اور محبت سے دیے گئے ان جوابات کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ لوٹ کر آنے والے صرف بھٹکے ہوئے نوجوان ہی نہیں ہیں،
بلکہ بسا اوقات یہ ان دلوں کو بھی پگھلا دیتی ہے جو دہائیوں سے الحاد کی برف میں جم چکے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مجھے ایک کال آئی۔ فون کی دوسری طرف ایک 62 ایئرز اولڈ شخص تھا۔ سلام کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی پاس بٹھایا اور بولے، میں نے اپنی پوری 62 سالہ زندگی ایک ملحد کے طور پر گزاری ہے۔ میں نے کوئی بائبل، کوئی چرچ یا گردوارہ نہیں چھوڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں میں وہ تاثیر ڈالی کہ میرا دل بدل گیا۔ میں نے غسل کیا، کلمہ پڑھا، نماز ادا کی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کئی دن سے میرے آنسو نہیں رک رہے، میرا رونا بند نہیں ہو رہا، میں واپس آ گیا ہوں۔ میں آپ کو یہی بتانے کے لیے کال کر رہا تھا۔ ایسے ان گنت میسیجز اور کال کہ فلاں دوست لوٹ آیا، فلاں جاننے والا واپس آ گیا، تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ تو ہمیشہ کی جہنم چاہتے ہیں، نہ اپنے معاشرے اور دین سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر کے سوالات انہیں جینے نہیں دیتے، اور جب انہیں پیار اور دلیل سے جواب ملتا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کی جگہ پکے مومن بن کر لوٹتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر شک میں مبتلا شخص اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اسے کوئی پیار اور دلیل سے گلے لگا لے۔ ہماری اسی کوتاہی اور بروقت رہنمائی نہ ملنے کا نتیجہ ہے کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ پیو ریسرچ کی اس رپورٹ سے لگا سکتے ہیں، جس کے مطابق آج دنیا کی تقریباً 24% آبادی، یعنی ہر 4 میں سے ایک انسان خود کو کسی مذہب سے نہیں جوڑتا۔ اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ یہ رجحان اب ہمارے معاشرے میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جیسے میں نے اوپر بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا دین سے دور جانے والے یہ تمام لوگ برے ہیں؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ الحاد اور بے دینی پھیلنے کی ایک سب سے بڑی مگر پوشیدہ وجہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو نہایت معصومیت سے ایک جملہ بولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ہدایت ہی کی کتاب ہے۔ سائنس صرف اس ہدایت کو حاصل کرنے کا اور سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن جب ہم کسی کو یہ طریقہ استعمال کرنے سے روکتے ہیں تو ایک ذہین اور باشعور نوجوان کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اسلام عقل، سائنس اور تحقیق کو دین سے الگ سمجھتا ہے، اور یہیں سے اس کے ذہن میں بغاوت جنم لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں انہیں یہ تو معلوم ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سائنس دراصل کیا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کائنات کی حتمی سچائی اور اپنے خالق کی پہچان تک پہنچنا۔ اب یاد رکھیے، اس حتمی سچائی اور ہدایت کو سمجھنے کے بہت سے راستے ہیں۔ سائنس کوئی الگ مذہب یا عقیدہ نہیں ہے۔ سائنس تو دراصل اسی ہدایت کو عملی طور پر سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کائنات کو کھوجنے کے ان بے شمار طریقوں میں سے محض ایک طریقہ کار ہے۔ یہ صرف ایک میتھڈ آف سٹڈی کا نام ہے۔ سائنس کا بنیادی اصول ہے عقل کا استعمال کرنا، بغیر تعصب کے مشاہدہ یعنی آبزرویشن کرنا، اور تجربات یعنی ایکسپیریمنٹ کرنا، نالج حاصل کرنا، تاکہ سچائی کی تلاش کی جا سکے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سچائی تک پہنچنے کا یہ طریقہ کار یعنی سائنٹیفک میتھڈ بالکل وہی ہے جو عین اللہ کا حکم ہے۔ ہمارا قرآن کریم تو عقل اور سائنس کو دین سے الگ نہیں کرتا، بلکہ سائنس مطالعہ تو دراصل اللہ کے احکامات کی عملی تفسیر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے اس سائنسی طریقہ کار یعنی سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ سن کر شاید آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے یا شاید شرم سے جھک جائے کہ آج جس سائنسی طریقہ کار پر پوری جدید دنیا اور خود ملحدین یعنی ایتھیسٹ فخر کرتے ہیں، اسے آج سے 1000 سال قبل ایک عظیم مسلم سائنسدان ابن ہیشم نے وضع کیا تھا۔ اور صرف ابن ہیشم ہی نہیں، ذرا تاریخ کے اورار پلٹ کر دیکھیں، ابن سینا کو دیکھیں۔ ابن سینا کی طب یعنی میڈیسنز پر لکھی گئی
عظیم کتاب القانون فی الطب یورپ کی یونیورسٹیز میں لگاتار 800 سال تک پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ الجزاری نے آج کی ماڈرن روبوٹکس جس پر ساری دنیا کھڑی ہے، کام کر رہی ہے، اس کی بنیاد رکھی۔ الخرزامی نے الجبرا اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں وہ کمالات دکھائے جن پر آج کی جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کا پورا نظام کھڑا ہے۔ البتانی اور البیرونی نے ایسٹرو فزکس جس پر آج ناسا کام کر رہا ہے اور کاسمولوجی میں زمین اور آسمان کے وہ راز کھولے جنہیں جدید سائنس آج تسلیم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور۔ یہ سب کون تھے؟ انہوں نے تو ہو بہو قرآن کریم کے انہی براہ راست احکامات کی عملی تعمیل کی جن میں اللہ تعالیٰ کائنات پر تحقیق، مشاہدے اور حقائق کی کھوج کا حکم دے رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، جب قرآن کریم کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو کیا یہ خالق کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے زوالوجی اور بایولوجی کا مطالعہ کرنے کا حکم نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے، تو یہ کائنات پر غور کرنے کا حکم ہے جسے آج ہم ایسٹرو فزکس کہتے ہیں، کاسمولوجی کہتے ہیں۔ جب قرآن کریم کہتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھا دی گئی ہے، تو یہ جیولوجی ہے، یہ اپنی زمین کو سمجھنے کی سائنس ہے۔ جب قرآن کریم بتاتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، تو یہ براہ راست کیمسٹری اور بایولوجی ہے۔ قرآن کریم تو بار بار کائنات کی تخلیق، دن اور رات کے بدلنے پر سوچنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی قرآن کریم کی اس بے مثال خوبصورتی پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے جملوں کو بھی آیات یعنی نشانی کہا ہے، اور کائنات میں موجود سورج، چاند اور ستاروں جو نشانیاں ہیں اس کو بھی آیت قرار دیا ہے۔ یعنی ایک اللہ کی لکھی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو پڑھنے کی بے شمار طریقوں میں سے ایک طریقہ کار کا نام ہی سائنس ہے۔ ان دونوں کو پڑھے بغیر ہدایت کا سفر نامکمل رہتا ہے، اور جو لوگ اس طریقہ کار یعنی عقل اور مشاہدے کا استعمال نہیں کرتے، قرآن کریم انہیں عام گناہ گار نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو عقل استعمال نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سب کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ تمام سائنسی علوم اور تحقیق دراصل مسلمانوں کی میراث تھی، یہ علم ہماری کھوئی ہوئی متاع تھی، مگر پچھلے تقریباً 1000 سال میں ہم نے اپنی اس عظیم میراث کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا۔ ہم نے قرآن کریم پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور دین کو صرف چند رسومات تک محدود کر دیا۔ آج ہماری فکری پستی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے سائنس اور تحقیق کو غیر مسلموں کی میراث سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید سائنس کوئی مغربی ایجنڈا ہے، ہماری میراث نہیں۔ اس لیے آج میں درد دل کے ساتھ یہ بات وضع کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ ہمارے نوجوانوں کو یہ کہہ کر قرآن کریم پر غور و فکر کرنے سے روکتے ہیں کہ قرآن کریم میں سائنس تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، دراصل وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو میں نے اوپر بیان کی اس کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ سائنس اور دین کے درمیان دیوار کھڑی کر کے ہمارے نوجوانوں کو الحاد کی طرف دھکیلنے کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہماری اس فکری پستی اور علم سے دوری کا سب سے بھیانک نتیجہ آج ہمارے اپنے گھروں میں نکل رہا ہے۔ جب ہم نے خود سائنس اور قرآن کریم کے اس گہرے تعلق کو سمجھنا چھوڑ دیا تو ہمارے پاس علم اور دلیل کا وہ ذخیرہ ہی نہیں رہا جو آج کے جدید ذہن کو مطمئن کر سکے۔ لہٰذا جب آج کا باشعور بچہ یا نوجوان
ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے نہایت معصومیت سے پوچھتا ہے کہ یہ کائنات 6 دنوں میں کیسے بنی؟ قرآن کریم ایک ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ 7 آسمان دراصل کیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو چونکہ ہم نے خود غور و فکر کا راستہ چھوڑ دیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ان عقلی اور سائنسی سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم اپنی اس کمزوری اور لاجواب ہونے کی خفت کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم انہیں دلیل سے مطمئن کرنے کی بجائے جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ کر چپ کرواتے ہیں اور انہیں دین سے مزید دور دھکیل دیتے ہیں۔ دراصل جب ایک باشعور اور ذہین نوجوان یہ سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے اور وہ اپنے نفس یا دنیاوی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے ایتھیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دین سے بغاوت نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اپنے پیدائشی مسلمان ہونے کے درجے سے نکل کر ایک سچے مومن کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ مگر ہم اس کی علم کی تشنگی کو سمجھنے کی بجائے اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر ہماری یہی جہالت اور تلخ رویہ اس نوجوان کو مسلمان سے مومن تو نہیں بننے دیتا، مگر اسے مسلمان سے ملحد کی طرف ضرور دھکیل دیتا ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہ ظلم، ہماری یہ سختی صرف ہمارے اپنوں تک محدود نہیں رہی۔ جو لوگ باہر سے اس دین کی خوبصورتی دیکھ کر اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری جہالت انہیں بھی دین سے باغی کر دیتے ہیں۔ یہ کڑوا سچ ہے کہ آج بہت سارے لوگ دین سے اسلام کی وجہ سے دور نہیں ہیں، بلکہ وہ ہم مسلمانوں کے انہی تلخ اور جاہلانہ رویوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کر دیا ہے کہ اس کی ایک دل دہلا دینے والی مثال ذرا سندھ کے اس نوجوان جوڑے کے ساتھ ہونے والے ظلم کی صورت میں دیکھیے۔ جب بہاولپور سے کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جب ان جوڑے نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور رہنمائی کے لیے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے دین کی روح کو سمجھے بغیر کہا کہ حالت کفر کا تمہارا پچھلا نکاح باطل ہو چکا ہے، اب عورت کو حلالہ کرنا ہوگا۔ اور ظلم دیکھیے کہ جس شخص کے ساتھ حلالہ کروایا گیا اس نے 3 مہینے گزرنے کے باوجود اس نوجوان لڑکی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بے بس عورت عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئی، اور وہ نوجوان شوہر جو اپنے دل سے اسلام کی محبت لے کر آیا تھا، اس ناانصافی کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا شدید ترین دشمن بن گیا۔ اسی طرح ذرا اس کینیڈین لڑکی کے درد کا تصور کیجئے۔ وہ ایک مصری لڑکے سے، مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے، اسے کینیڈا بلواتی ہے، اسے اپنا گھر دیتی ہے، اس کے لیے مسجد تعمیر کرواتی ہے۔ وہ شخص اسی مسجد کا امام بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ نام نہاد امام مسجد اس لڑکی کے گھر اور مسجد پر قبضہ کر لیتا ہے، اور ظلم کی انتہا کہ اسی کے پرانی شادی کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ آج جب وہ کینیڈین لڑکی مجھے کال کرتی ہے تو فون پر اس کا رونا بند نہیں ہوتا، وہ مسلسل بلک بلک کر روتی ہے اور اسی اذیت میں مجھ سے اسلام پر سوال اٹھاتی ہے۔ بتائیے، کیا اس کی دین سے دوری کی وجہ اسلام ہے؟ نہیں، وہ اس مسلمان نما انسان کے دھوکے اور منافقت سے باغی ہوئی ہے۔ جب ایک تہجد گزار باپ انا کی تسکین کے لیے بیٹی کی زبردستی دگنی عمر کے شخص سے شادی کرواتا ہے، یا شوہر بیوی پر بے جا ظلم کرتا ہے، تو نفرت دین سے نہیں ان رویوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، دین سے دور جانے والا تو برباد ہوتا ہے، لیکن جب جس کے تلخ رویے کی وجہ سے اور جبر نے اسے دین سے دور کیا، وہ بھی روز محشر جواب دہ ہوگا، اتنا ہی گناہگار ہوگا۔ ہمارے یہ تلخ رویے، یہ جبر اور یہ فتوے دراصل ایک نوجوان کو شکوک و شبہات کے ایک ایسے خوفناک بھور میں دھکیل دیتے ہیں جہاں وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ ذرا اس صورتحال کی سنگینی پر اور ہمارے اپنوں کی بے حسی کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور ایک انتہائی ہولناک منظر کا تصور کیجیے۔ فرض کریں
کہ آپ کا اپنا سگا بیٹا، آپ کی پیاری بیٹی یا آپ کا سگا بھائی ایک پھبرے ہوئے دریا کے بے رحم لہروں میں ڈوب رہا ہے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، پانی کی تپیڑیں کھا رہا ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور وہ پوری طاقت سے مدد کے لیے چیخ رہا ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، کیا آپ ساحل پر ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر انہیں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے؟ کیا آپ ان پر غصہ کریں گے، انہیں برا بلا کہیں گے؟ کیا آپ ان کی طرف مدد کی رسی پھینکنے کی بجائے انہیں دھکے دے کر ساحل سے مزید دور گہرے پانیوں کی طرف دھکیل دیں گے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب تڑپ کر یہی کہیں گے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم خواب میں بھی ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنی جان پر کھیل کر اپنی آخری سانس اور پوری طاقت لگا کر انہیں بچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک انتہائی تلخ اور کڑوی حقیقت سنیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی حقیقی زندگی میں اپنے ہی پیاروں کے ساتھ بالکل یہی ظلم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم انہیں بچانے کی بجائے خود دھکے دے کر دور کر رہے ہیں۔ جب ایک نوجوان کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھتا ہے تو دراصل وہ شکوک و شبہات کے بھنور میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ وہ جب آپ سے دین اور خدا کے بارے میں سوال کرتا ہے تو بغاوت نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو دراصل مدد کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا بچہ دریا میں ڈوب رہا ہو، وہ چیخ رہا ہو اور آپ کو نہ خود تیراکی آتی ہو اور نہ آپ کسی غوطہ خور کو بلائیں۔ الٹا آپ ساحل پر کھڑے ہو کر اسے تانے دے رہے ہوں کہ ڈوب جاؤ، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس علم اور دلیل کی تیراکی نہیں ہے تو ہم اسے سینے سے لگا کر بچانے کی بجائے اس پر فتوے لگاتے ہیں، اس پر غصہ کرتے ہیں اور اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ ہماری یہ نفرت اور سختی بالکل ان دھکوں کی طرح ہے جو ڈوبنے والے کو ساحل سے مزید دور کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس بچے کو آپ پانی میں ڈوبتا ہوا نہیں دے سکتے، اسے آپ اپنے تلخ رویوں اور جہالت کی وجہ سے الحاد، نا امیدی اور ہمیشہ کی جہنم میں ڈوبتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب میں ڈوبتے ہوئے نوجوانوں کو بچانے کے لیے علم، منطق اور دلیل کی رسی پھینکتا ہوں، جب میں ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، جب میں میدان میں اترتا ہوں تو یہی لوگ جو ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں مجھے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ ان ملحدین کے سوالات کا جواب نہ دیا کریں، قرآن میں سائنس نہ ڈھونڈے، انہیں نظر انداز کر دیں، اس سے انہیں خواہ مخواہ کی پاپولیرٹی ملے گی، پبلسٹی ملے گی اور ان کی بات پھیلتی ہے۔ یہ سن کر محض ایک تلخ اور بے بس سی مسکراہٹ کے ساتھ رہ جاتا ہوں۔ میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ یہ لوگ حقیقت سے کس قدر غافل ہیں۔ یہ ڈوبتے ہوئے کو تو کیا بچائیں گے، یہ تو طوفان کی شدت کا اندازہ ہی نہیں کر پا رہے۔ ذرا آنکھیں کھولیے اور ایتھیسٹ کے اکاؤنٹ کے فالوورز دیکھیے جو لاکھوں میں ہیں، اور پھر دین کی بات کرنے والے کے فالوورز دیکھیے کہ وہ کتنے ہیں۔ اس لیے جو احباب مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کے سوالات کو نظر انداز کر دیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ ملحدین کے اس فکری پروپیگنڈا سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ ان کے سوالات کو دبا دینا یا ان سے فرار اختیار کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شتر مرغ شکاری کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگنے کی بجائے اپنا سر جھاڑیوں میں چھپا لے اور یہ سمجھ لے کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ یاد رکھیں، آنکھیں بند کرنے سے فتنہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ شکاری آپ کو غافل پا کر مزید بآسانی اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ آج ہم نے ان سوالوں سے آنکھیں چرا لی تو کل یہ فکری شکار ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں کا ایمان نوچ کر لے جائیں گے۔ میں ملحدین کو غصے یا نفرت کی وجہ سے جواب نہیں دیتا، بلکہ مجھے ان سے ایک گہری ہمدردی ہے۔ ایک دن اویس اقبال سے لائیو ڈیبیٹ کے بعد جب میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تنہا بیٹھا تھا تو میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو
اویس اقبال جو ایتھیسٹ ہے اس کی جگہ رکھ کر سوچا کہ اگر کوئی خدا نہ ہو تو زندگی کیسی ہوگی۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس ایک خیال سے مجھ پر کیسی وحشت، کیسی اداسی اور تاریکی چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے میں اس خوفناک کیفیت کے ساتھ مسجد سے باہر بھی نہ نکل پاؤں۔ ہر چیز بے معنی اور کھوکھلی لگنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہر ملحد کس نا امیدی اور خالی پن اندھیرے کا شکار ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اذیت ہے اور آپ ان کے لیے صرف ہمدردی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی انا کے غلام بن کر واضح دلیلیں جھٹلا دیتے ہیں، لیکن میرے جوابات کم از کم ان کے ارد گرد موجود وہ نوجوان ضرور لوٹ آتے ہیں جو خاموشی سے انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میرے پیغام نے کبھی آپ کی زندگی بدلی ہو تو کمنٹس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ موٹیویٹ ہو سکے۔ ذرا سوچئے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو قرآن کریم میں انہیں کیا حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون سے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں اور دوستوں سے فرعون جیسا رویہ اختیار کریں، اس سے بھی بدتر۔ آخر میں مصر کے مشہور مصور کیرولوس صفوات کی ایک پینٹنگ کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا عنوان ہے The First Day in Heaven، جنت کا پہلا دن۔ ذرا چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے یہ جنت کا پہلا دن ہے۔ دنیا کی تمام تکالیف، آزمائشیں اور تھکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ کی پوری فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے پہلی بار جنت میں مل کر رہ رہے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن اسی مسرت بھرے لمحے میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کا ایک ممبر، آپ کا بیٹا، بیٹی یا بھائی وہاں موجود نہیں ہے۔ اور وہ کیوں غائب ہے؟ کیونکہ دنیا میں اس کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھے تھے جن کے ہم نے جواب نہیں دیے، ہمارے پاس علم ہی نہیں تھا، اور وہ سوالات اسے خالق سے اتنا دور لے گئے کہ وہ ہمیشہ کی خوشی سے محروم ہو گیا۔ اپنے خاندان کے کسی فرد کو یوں پیچھے مت چھوڑیے گا، انہیں تنہا مت چھوڑیے گا، انہیں محبت، منطق اور دلیل کے ساتھ واپس لے کر آئیں۔ یاد رکھیں، کوئی دین سے اس لیے دور نہیں جاتا کہ دین میں خامی ہے۔ دین تو بے انتہا خوبصورت ہے۔ لوگ یا تو نفس کے غلام بنتے ہیں یا ہمارے تلخ رویوں سے دور جاتے ہیں۔ آئیے اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت اور دلائل کو اتنا مضبوط بنائیں کہ جنت کے اس پہلے دن ہماری فیملی کا کوئی بھی فرد ہم سے بچھڑ نہ پائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی دلیلوں کو، اپنے نالج کو اور اپنے اخلاق کو امپروو کریں۔ ہماری ذمہ داری ان تمام انسانیت پر ہے جن تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے۔ امید ہے کہ میرے اس مشن میں آپ میرے ساتھی بنیں گے اور ہم مل کے اخلاق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ یہ کام کر پائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ اللہ حافظ۔